अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूँ आपका मेज़बान एहतशाम खान। आपने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट देखे होंगे, कोई कैलीग्राफी कर रहा होता है तो कोई पेंटिंग कर रहा होता है, और उनकी जहन में जो आइडियाज़ होती है या ख़यालात होते हैं वो कैनवस पर या पेपर पर वो शक्ल की सूरत में उतार देते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिला देते हैं जो कबाड़ के फजूल पुर्ज़ों से इस तरह के फ़न पारे बना देते हैं जो देखने वाले इनके हैरान हो जाते हैं। जी जनाब, द वन एंड ओनली नसीम यूसुफजई साहब जो पाकिस्तान के फर्स्ट मेटल आर्टिस्ट है, जो मेटल के पुर्ज़ों से ये अच्छे फ़न पारे बनाते हैं। तो आपको मिलाते हैं जनाब नसीम यूसुफजई साहब से। नसीम यूसुफजई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले नसीम यूसुफजई साहब है कौन, कहाँ पे पैदा हुए, सबसे पहले अपना तारुफ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली ताल्लुक़ तो मेरा स्वात से है जी, लेकिन बचपन में इधर पेशावर आए हैं तो पेशावर में मैंने तालीम हासिल की, बेसिक तालीम जो स्कूल तालीम है। फिर उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी गया, लेकिन उस वक्त मैं आर्ट बनाता था कुछ किसी न किसी तरीके से, वाटर कलर, पेंसिल शेड वगैरह ये काम करता था। प्रॉपर कोई इसके लिए ट्रेनिंग मैंने नहीं की है, किसी एकेडमी भी नहीं गया हूँ जो फाइन आर्ट है या आर्ट वगैरह, इसके लिए नहीं, ठीक। खुद से बस करता था। और उसमें अच्छा, यही क्वेश्चन नसीम यूसुफजई साहब, मैं भी ये सोच रहा था कि आपसे पहले ये क्वेश्चन कर लूँ, नसीम यूसुफजई साहब को किस तरह पता लगा कि जो ये फ़ाइन आर्ट्स है या ये जो स्पेशल आर्ट है नसीम साहब में ये चीज़ है, ये कर सकते हैं, किस तरह पहले आपको किस तरह पता चला? बेसिकली ये ऐसा था कि इधर एग्ज़िबिशन होते थे नश्तर हाल में पेशावर में, तो वहाँ पे जाता था, वहाँ पे लोगों के काम को देखता था। तो हर कोई ऑयल पेंटिंग और वाटर कलर में काम करता था, इससे हट के कोई ज़्यादा कुछ नहीं करता था। स्कल्पचर भी अगर कोई बनाता था तो क्ले से बनाता था, मिट्टी से बनाते थे। फिर मैंने सोचा कि ये तो आम जो लोग काम करते हैं उसी तरह अगर मैं भी करूं तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो चूँकि मैं हार्ड वर्कर हूं और मुझे इस किस्म के चैलेंजेस अच्छे लगते हैं कि अगर मैं एक्सेप्ट कर लूं, तो मैंने ख़ुद से इस किस्म का फील्ड चूज़ किया कि मैं मेटल में, और मेटल ऐसा मेटल जो लोग फेंक देते हैं और फजूल पुर्जे होते हैं, उसी लोहों से कुछ चीज़ बना दूँ। मतलब ये कि रिसाइकलिंग भी हो जाएगी और कुछ इस किस्म के फ़न पारे बन जाएंगे कि जो लोग उसको पसंद भी करेंगे। अच्छा, शुरू में आपने पेंटिंग और कैलीग्राफी से आपने शुरुआत की थी? जी बिल्कुल, शुरू में तो यही था कि पेंसिल वर्क किया, फिर उसके बाद वाटर कलर में काम किया, फिर ऑयल पेंटिंग में आया, कैनवासेस बड़े बड़े बनाए, फिर उसके बाद अगर और मीडियम है कैलीग्राफी वगैरह उसमें भी काम किया। आखिर में फिर ये इसके लिए अपने लिए चूज़ किया कि मेटल में काम करूं ताकि ये थोड़ा सा लोगों के लिए यूनिक भी हो। तो आपको किस तरह का आइडिया आ गया कि लोग तो पेंटिंग भी करते थे, ख़ताती भी करते हैं, कैलीग्राफी भी करते हैं, मुख्तलिफ़ शक्ल्स कैनवस पर या पेपर्स पर वो शक्ल की सूरत में उतार देते हैं, लेकिन आपको किस तरह का आइडिया आया कि नहीं मुझे मेटल वर्क भी करना चाहिए? यही मैं बात कर रहा था कि औरों के कामों को मैंने देखा है, सब लोगों ने अगर स्कल्पचर बनाया है तो क्ले से बनाया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया है, इस किस्म की वुड से अगर किसी ने कोई काम किया तो थोड़ा बहुत तो उस वुड में भी किसी ने किया, मेटल में किसी ने कुछ बनाया नहीं था। तो इसलिए मुझे शौक़ ज़्यादा था कि मैं इस किस्म के मटेरियल में काम करूं और ऐसा मीडियम अपने लिए चूज़ करूं जो दूसरों से हट के हो और निराला भी हो और अच्छा भी हो, इंटरेस्टिंग हो। तो मैंने उसी वक्त फिर इस किस्म के पुर्जे मुर्जे इकट्ठे किए और उससे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स बनाता था छोटे मोटे, जिससे मुझे हौसला अफजाई भी मिली और ख़ुद से इंकरेजमेंट हुई और इस तरह से सिलसिला चल पड़ा। अच्छा, तो आप ये कितने सालों से ये बना रहे हो? मेटल आर्ट में तकरीबन 15 साल हो गए कि काम कर रहा हूँ। और उससे पहले जितना ऑयल पेंटिंग में, वाटर कलर में काम किया, कैलीग्राफी में काम किया। हाँ, अभी रिसेंटली मेटल वर्क में काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब तक आपने कितने मेटल स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, या ये बताएं सबसे पहले जो आपने स्कल्पचर बनाया था कौन सा आइटम बनाया था, रिएक्शन किया था, माशरे का लोग क्या कहते थे? क्योंकि अक्सर जब इस तरह पख्तून सोसाइटी में इस तरह के काम कर रहे होते तो लोग मजाक उड़ा देते कि ये क्या फजूल चीज़ों में लगे हुए हो। तो आपने पहले कौन सा आइटम बनाया था, फैमिली का रिएक्शन कैसा था, दोस्तों का रिएक्शन कैसा था? हाँ बिल्कुल ऐसा ही था जो कि हमारा माशरा जिस तरह से है, आपने बिल्कुल सही कहा
ایسا ہی تھا کہ جب میں بناتا تھا تو ظاہری بات ہے اس پہ تو پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور وقت بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، تو اکثر رشتہ دار اور گھر کے افراد وغیرہ کچھ ایسے ریئیکٹ کرتے تھے کہ یہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، یہ کیوں بناتے ہو، مختلف قسم کے کوشچن کے ہوتے تھے، لیکن میں نے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی اور آگے بڑھتا رہا۔ 2-3 ایسے آبجیکٹ بنا دیے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے کہ لوگوں نے جن لوگوں نے دیکھا اس کو تو وہ حیران رہ گئے کہ اچھا یہ اس فضول پرزے جو تھے اور جو ہم سمجھ رہے تھے کہ اس سے تو کچھ بن نہیں سکتا، اور آپ نے اس سے اتنا خوبصورت موٹر سائیکل بنا دیا اور اتنا خوبصورت ڈائنوسارس بنا دیا اور مختلف آبجیکٹ میں نے بنائے ہیں۔ پھر آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہی لوگ تھے کہ جو مجھے شاباش دے رہے تھے کہ آپ نے بہت اچھا فیلڈ چوز کیا، کیونکہ اس میں ہر کوئی کام نہیں کر سکتا، بالکل ہارڈ ورک بھی ہے اور آئیڈیا بھی اس کے لیے چاہیے کہ آپ کے پاس آئیڈیا بھی ہو، پھر مٹیریل آپ اکٹھا کر لیتے ہو اس قسم کا، تو اس سے جب آپ بنا لیتے ہو جیسے میں بناتا ہوں تو اب وہ چیز ختم ہو گئی جس طرح پہ شروع میں تھی۔ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے حکومت کی طرف سے اس آرٹ پہ، اسپیشلی میٹل آرٹ پہ ابھی تک حکومت کی جانب سے کوئی اپریسیشن ملی ہے آپ کو؟ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پذیرائی نہیں ملی اور نہ انہوں نے اس میں کچھ اس قسم کا عمل دخل اختیار کیے یا کچھ اس طرح سے کچھ آرٹ گیلری بنائی ہو یا اسٹوڈیو بنائی ہو یا کچھ اور اس طرح سے کہ جس میں انکریجمنٹ مل سکے بندے کو کہ تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہو جائے۔ حکومت نے اس میں کوئی ابھی تک ایسی خاطر خواہ کا وہ کام نہیں کیا۔ اچھا، ابھی تک آپ نے کتنے آبجیکٹس بنائے ہیں؟ گنے تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہو اب بھی جو کچھ ہے یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور جو کچھ اس کے علاوہ ہے، ڈیلی بیسس پہ ایک نہ ایک آبجیکٹ ضرور بناتا ہوں۔ اچھا، ہاں ڈیلی بیسس پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو یہ اسٹوڈیو ہے نسیم یوسفزئی صاحب کی، یہاں پہ بے شمار ایسے آبجیکٹس ہیں جن کو دیکھتے ہی بندہ ان سے کافی اپریسیشن بھی ملتی ہے، اور ساتھ میں سے جس طرح نسیم صاحب نے کہا کہ میں بہت ہارڈ ورکنگ ہوں، تو یقیناً ان کی جو ہارڈ ورک ہے ان کو دعوت بھی دینی چاہیے۔ اچھا نسیم صاحب، آپ نے جو یہ اسٹوڈیو بنائی ہے یقیناً اس پہ خرچہ بھی آتا ہوگا، تو فائنینشلی کون سپورٹ کرتا ہے یا یہ چیزیں کہاں سے لے کے آتے ہوں یہ پرزے وغیرہ؟ فائنینشلی تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا، میں خود جتنا اس کے علاوہ، چونکہ یہ کام تو میں ایز اے ہابی کر رہا ہوں، تو باقی جو جدھر سے جو میں انکم کر لیتا ہوں، پیسے کما لیتا ہوں، اس وہی پیسے کچھ مٹیریل پہ جو اس کے لیے را مٹیریل چاہیے، مطلب کباڑ کے دکانوں پہ چلا جاتا ہوں، وہاں سے پرزے اکٹھے کر لیتا ہوں، پھر ان سے KG کے حساب سے لے لیتا ہوں، تو وہ چیزیں یہاں پہ لاتا ہوں، پھر اس کے لیے کچھ نہ کچھ ڈسپلے کے لیے جگہ تیار کرنی پڑتی ہے، کہیں کسی نے کے لیے کوئی فریم وغیرہ یا کچھ نہ کچھ تیار کرنا ہوتا ہے، تو یہ سارے پیسے میں خود خرچ کرتا ہوں، نہ کسی کی اس میں وہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ اس میں معاونت کرتے ہیں یا مجھے پیسے دیتے ہیں، اس کے سارا اپنے سر پہ خود خرچہ اٹھاتا ہوں۔ ٹھیک، جس طرح آپ نے کہا کہ تقریباً میں 10-15 سالوں سے یہ میٹل ورک کر رہا ہوں، یہاں پہ یہ مجھے بتائیں کہ 10-15 سال تک ابھی تک آپ نے یہ میٹل ورک کیا ہے، آگے بھی یقیناً آپ کا ارادہ ہے، کیونکہ آپ نے ایسے فن پارے بنا دیے ہیں کہ یقیناً ان کو داد دینی چاہیے۔ آپ یہ بتائیں فائنینشلی اس سے آپ کو کوئی سپورٹ فیوچر میں مل سکتا ہے؟ آپ کچھ پازیٹیو دیکھ رہے ہیں؟ جیسے آپ نے پہلے شروع میں بھی کہا کہ ہمارا معاشرہ، تو یہاں پہ تو یہ چیز ابھی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے کہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو ہم چینج کر سکیں کہ وہ پہلے اس چیز کو اچھا سمجھے اور صحیح سمجھے اور سمجھے کہ یہ ایک واقعی اچھا کوئی فیلڈ ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہو جائیں گے اس طرح سے۔ میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ ایک اس قسم کی آرٹ گیلری بنا دو خود سے، تاکہ اسٹوڈنٹس آئیں اور وہاں پہ سیکھیں، میں ان کو سکھاؤں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یا لوگ اپنے بچوں کو وہاں پہ لے آئیں اور وہ کام دکھائیں، جو اسٹوڈنٹس یا بچے جو ہو وہ فزیکلی جا کے اس آبجیکٹ کو ٹچ کرے اور دیکھ لے اپنے آنکھوں سے کہ یہ بنتا کیسے ہے، تو میرے خیال میں اس وجہ سے بھی ان میں یہ شوق بڑھ جائے گا اور وہ بھی یہ کام آرٹ کو تھوڑا سا فروغ مل جائے گا نا، اور کریں گے کام۔ مستقبل میں تو یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ
جتنے ہمارے پارکس وغیرہ ہیں یا ایسے جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو ایسے میورل ٹائپ کے بڑے بڑے ہیوج ٹائپ کے فگر بنا دوں اور اس میں نصب کروں. لوگ آئیں گے اس کو دیکھیں گے انسپائر بھی ہوں گے اور اچھا بھی لگے گا. ٹھیک. ابھی تک جو جس طرح آپ نے بھی کہا یہاں پہ مختلف فائن آرٹس کی ایگزیبیشن ہوتی ہے, آپ نے ابھی تک کسی ایگزیبیشن میں حصہ لیا ہے, وہاں پہ ہائی سطح پہ اپریسیشن ملی ہے؟ لوکلی تو یہاں پہ پشاور میں ایک ہی وہ کمپٹیشن ہوتا ہے نشترحال میں, عباسین آرٹس کونسل میں, تو اس میں غنی خان ایوارڈ ہوتا ہے جو پچھلے سال میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, چونکہ اس سے پہلے مجھے کچھ زیادہ اس کا علم بھی نہیں تھا کہ کہاں پہ یہ اس کے کمپٹیشن ہوتے ہیں. پچھلے سال پتہ چلا تھا, میں گیا وہاں پہ کوئی آبجیکٹ اپنے 2 رکھ لیے, تو اللہ کے فضل سے اس میں نے ون کیا تھا, کامیابی حاصل کی. اس کے علاوہ پتہ چلا تھا کہ یوکرائن میں جو ابھی حالات برے ہیں اس کے, اس وقت جب صحیح تھا 3-4-5 سال پہلے کی بات ہے, تو آن لائن میں نے اس کے لیے ان کے لیے اپلائی کیا تھا اور پھر اپنے اس کے لیے جو فگر میں نے بنائے تھے اس کی ویڈیو بنا کے ان کو سینڈ کی تھی, بھیجی تھی. وہاں پہ انہوں نے اس کو جج کیا اور مختلف ملکوں سے یورپین کنٹریز سے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا اور اپنا کام ان کو سبمٹ کیا تھا آن لائن. تو اس میں بھی میں فرسٹ آیا تھا. انہوں نے مجھے ایوارڈ دیا تھا, پیسے بھی بھیجے تھے مجھے اور اپریشیشن سرٹیفکیٹ بھی دیا تھا. تو کوشش کرتا ہوں, ابھی اس پہلے مجھے بھی زیادہ پتہ نہیں تھا, اب جہاں پہ پتہ چل رہا ہے تو اپنا کام ادھر لے جاتا ہوں. اچھا, ان میں آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت کو تھوڑی بہت اس طرف توجہ دینی چاہیے, کیونکہ آج کل ٹینس کا ماحول ہے, آپ دیکھ رہے ہو ہر طرف لوگ ٹینشن میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہے. خاص کر ہمارے نوجوان جو ہے, یوتھ جو ہے ہمارا, وہ ایسے ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں اور کام کر رہے ہیں جو کہ اچھے نہیں ہیں, فزیکلی بھی فائنینشلی بھی. تو ان کا اگر ہم اخلاق بنانا چاہتے ہیں اور اس کو کارآمد لوگ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مائنڈ جو ہو پازیٹیو سوچ ان میں پیدا ہو, تو یہ آرٹ کی طرف ہم ان کو لائیں گے ضرور. جب ہم اس طرف لائیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ اس کا مائنڈ جو ہوگا وہ پازیٹیو بھی ہو جائے گا اور کام کریں گے, اس میں لگے رہیں گے تو برے لوگوں سے اور برے خیالات سے بچے رہیں گے. گورنمنٹ اس کے لیے اگر تھوڑی بہت کہیں پہ ایسی جگہ بنا دیں جو آرٹ گیلری ٹائپ کی جگہ ہو جہاں پہ آرٹسٹ آ کے بیٹھیں اور کام کریں, میں بھی جاؤں, لوگ کام کروں اور کسی کو سکھاؤں. جی بالکل, آپ نے نسیم یوسفزئی صاحب کی باتیں سنی, اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کے فرسٹ میٹل آرٹسٹ ہے جو کباڑ کے جو پرزے ہوتے ہیں, فضول یا اسپیئر پارٹس ہوتے ہیں, ان سے اچھے اچھے فن پارے بنا دیتے ہیں. اور یہ ان کی اگر کریٹیوٹی کی بات کریں تو یہاں پہ ان کے اسٹوڈیو میں ایسی جو آبجیکٹس وہ پڑے ہیں کہ بندہ ان کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے. اور نسیم یوسفزئی صاحب جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ جس ایگزیبیشن میں بھی اور جہاں پہ بھی کمپٹیشن ہوئی ہے اور وہاں پہ میں نے یہ چیزیں آبجیکٹس ایگزیبیشن کے لیے پیش کی ہے تو وہاں پہ انہوں نے فرسٹ پوزیشن کی ہے حاصل کی ہے. انہوں نے ساتھ میں سے یہ بھی ذکر کیا کہ جو انٹرنیشنل سطح پہ انہوں نے بھی مختلف ایگزیبیشنز میں اپلائی کیا ہے اور وہاں سے بھی ان کو باقاعدہ نقد انعامی رقم بھی ملی ہے, ساتھ میں سے پارٹیسپیشنز بھی ملی ہے. لیکن صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس ہیرے نے بالکل اپریسیشن نہیں دی ہے, اور حکومت اگر اس ہیرے پہ مزید کام کرے اور ان کو موقع دے, جس طرح ان کا بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے بڑے بڑے آبجیکٹ جس طرح ڈائناسور ہو گیا, موٹر سائیکل اور مختلف قسم کے پرندوں کے یہ جو اسکلپچرز ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر حکومت موقع دے تو بڑے بڑے جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں, پارکس وغیرہ, تو وہاں پہ بھی یہ جو ہے وہ فن پارے بنا سکتے ہیں. احتشام خان, نیوز 360 پشاور. تھینک یو.